یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شہپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ گلگت بلتستان کے الیکشن فائنلی اختتام پذیر ہوئے۔ مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری نے بہت زور و شور کے ساتھ اپنی کمپین چلائی۔ نتائج آ چکے ہیں۔ گو کہ اپوزیشن نے جو ہے پری الیکشن انجینئرنگ کا الزام بھی لگایا کہ ان کے امیدواروں کو توڑ کر حکومت نے اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب کرنٹلی گلگت بلتستان میں مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ووٹ کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے اور ریپرزنٹیشن پراپرلی نہیں کی گئی۔ کافی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن آئی گیس کہ اس پر جو ہے وہ نظر ڈالیں گے اور امتیاز صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے یہ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا مظاہرہ ہو رہا ہے گلگت میں۔ بالکل جی، ڈیفینیٹلی ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کے وہاں کیا نعرے لگ رہے ہیں۔ نعرے لگ رہے ہیں، کافی دلچسپ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ صورتحال تو کافی سخت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے نا کہ یہ جو گلگت کے انتخابات سے پہلے یہ ہوا کہ مسلم لیگ کے کافی زیادہ جو پچھلے منتخب ان کے ممبر اسمبلی تھے وہ توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے۔ اسی طرح کچھ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھی توڑ کر شامل کرایا گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اپوزیشن اسے کہہ رہی ہے پری الیکشن انجینئرنگ۔ بالکل۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ جو ہوئی گڑبڑ، اس میں بلاول بھٹو نے 4 حلقوں کا نام لیا ہے۔ ایک استور کا، جی بی ایل اے 13 پہ، پھر جی بی ایل اے 18 پہ ڈیامیر پہ، غزر میں 21 جو ہے ان کی جو حلقہ ہے، اور گلگت نمبر 2 میں۔ صحیح۔ یہ 4 نشستوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے، یا وہاں پہ پولنگ نہ ہو سکا، عورتوں کو ووٹ نہ ڈالنے دیا گیا، یا پھر بیلٹ باکس چوری کر لیے گئے، یا پورا رزلٹ ابھی آیا نہیں ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ ٹھیک۔ لیکن جو بڑا مسئلہ بنا ہے وہ بنا ہے گلگت میں، جہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے جمیل، جی جو رات میں وہ آ گئے وہاں سے، وہ کافی لیڈ آپ پر تھے جیت گئے ہیں 412 ووٹ سے یا 13 ووٹ سے، لیکن جب رات گہری ہوئی تو پتہ لگا کہ 2 ووٹ سے پیچھے رہ گئے جمیل تو اس بات پہ زیادہ گلگت میں ہنگامہ ہوا ہے، اور اس سیٹ کی وہ کہتے ہیں ہماری جیتی ہوئی سیٹ کا رزلٹ بدلا گیا۔ اسی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوسٹ الیکشن جو ہے پولنگ بھی وہاں پہ یہ ریگنگ چل رہی ہے، یہ انجینئرنگ چل رہی ہے۔ لیکن کل جو ملا کر وہ کہہ رہے ہیں 5-6 سیٹوں پہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ بہت سخت موقف اختیار کیا ہے جو مسلم لیگ کے وہاں کے سابق چیف منسٹر تھے حفیظ الرحمان جی، انہوں نے اور احسن اقبال نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں حفیظ الرحمان نے بہت سخت الزامات لگائے کہ یہ جو سندھ کی حکومت اور وفاقی حکومت کا مقابلہ تھا، اور خوب وہاں پہ مال لگایا گیا سندھ کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے۔ ہمارے پاس اس کی بھی ویڈیو موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بےحرمتی کی گئی ہے، اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا۔ سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے، اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے، اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے۔ گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے۔ اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے، چونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے، نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا۔ کافی اب حفیظ الرحمان صاحب بہت تلخ نظر آ رہے ہیں۔ اب حالانکہ ان کا نمبر 3 آیا ہے، پہلے پہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے جس کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کا، یہ بہت پیچھے ہے 3 نمبر پہ۔ یہ اس لیے بھی ہوا کہ اس کا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے آپس میں تو شاید یہ زیادہ سیٹیں جیت لیتی پارٹیاں مل کر۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم کیے ہیں، جیسے کہ یہ حفیظ الرحمانی کی سیٹ پہ نظر آتا ہے۔ اب اس میں جو پیپلز پارٹی کے جو سابق چیف منسٹر تھے
اور وہ بھی بہت بری طریقے سے ہارے ہیں یہ الیکشن. لیکن ایک بہت دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو امجد حسین ہیں, جو وہاں کے صدر بھی ہیں گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کے, یہ 2 جگہ سے الیکشن جیتے ہیں. ایک حلقہ انہوں نے جیتا ہے گلگت میں, اور دوسرا انہوں نے نگر 4 کا سے بھی جیتے ہیں. اب وڈرا کریں گے. اس طرح پیپلز پارٹی کی سیٹیں ان سمیت جو ہے نا 5 بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کل کو اگر وہ سیٹ لے لیں گے تو یہ 5 سیٹیں ان کی بن سکتی ہیں جمیل کی سیٹ سمیت. اوکے. پیپلز پارٹی کا اپنا دعویٰ یہ تھا, یہ اسیسمنٹ یہ تھی کہ ہمارے 8 لوگ جیت جائیں گے. اوکے. 3 ایسے آزاد امیدوار ان کے تھے جن کے ساتھ ان کا ایک کاغذ پہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ ان کے مقابلے پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا لیا تھا اور کہا تھا کہ جی اگر آپ جیت گئے تو پھر آپ شامل ہو جائیں گے. لیکن اس الیکشن میں جو یہ ہوا ہے وہ یہ کہ خود نواز لیگ کا زیادہ صفایا ہوا ہے. جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے 15 سیٹیں حاصل کی تھیں, اب کہ انہوں نے 2 سیٹیں حاصل کی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی اس سے پہلے جو جی بی میں جو الیکشن ہوئے گلگت بلتستان میں, تو پیپلز پارٹی نے 13 سیٹیں لی تھیں. ٹھیک ہے. تو اب مریم نواز نے تانا دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ تو دھاندلی کے باوجود, جھرلو چلنے کے باوجود, انجینئرنگ کے باوجود آپ تو سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے, کیونکہ 8-9 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی, جن میں سے ایک آدھ کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ 1-2 سیٹوں پہ. یہاں پر جو آپ نے پیشن گوئی لاسٹ پروگرام میں کی تھی ہنگ گورنمنٹ کے والے سے, اسمبلی سوری, تو اس کے والے سے تو وہ کافی حد تک جو ہے مولک, میں نے کہا تھا مولک اسمبلی ہوگی. آپ کو مٹھائی مجھے لگتا ہے کھلانی پڑے گی, آپ کی پیشن گوئی بہت ٹھیک بیٹھ رہی ہے. مٹھائی میں نہیں کھاتا, تھوڑا شوگر کا پرابلم ہے. تو وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو 20 سے کم سیٹیں ملی ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی امیدوں میں پانی پھر آیا کہ 1 مہینے سے بہت زبردست کیمپین چلائی تھی. مریم نواز کو بھی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ وہ بڑے جلسے کر کے وہاں پہ آئی تھیں, لیکن ان کی کیمپین اتنی تفصیلی نہیں تھی. اچھا, وہ کون لوگ تھے جو اتنے جلسوں میں اکٹھے ہوتے, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ نہیں, اب وہ دیکھیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل موبلائزیشن تھی. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں گے 7 حلقوں پہ انڈیپینڈنٹ کا جیتنے کا کیا مطلب ہے. اس میں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں جنہیں تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اور جو لوٹے آئے مسلم لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے انہیں ٹکٹ دے دیا. اوکے. وہ جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو 7 آزاد امیدواروں میں دیکھ رہا تھا کہ زیادہ تر جگہ پہ آزاد امیدواروں کے مقابلے میں آزاد امیدوار ہی نمبر 2 رہے. ٹھیک. اس کا مطلب کافی غیر سیاسی حلقے بھی ہیں, جس طرح یہ جہاں سکردو کا علاقہ ہے یا جہاں پہ یہ ڈیم بن رہا ہے, اس علاقے میں کافی پسماندگی بھی ہے اور قبائلی ووٹ بھی ہے اور مذہبی ووٹ بھی ہے. اب دیکھیے ایک حلقے میں عورتوں کو ووٹ ہی ڈالنا دیا گیا ڈیمر میں. بالکل صحیح, دائمر بھاشا سائٹ. اچھا, اسی طرح سے 21واں جو حلقہ تھا غزر کا, اس میں بیلٹ باکس چوری ہو گئے. صحیح. اسی طرح استور میں جہاں کئی جگہ پہ پولنگ ہی نہیں ہوئی, تو کچھ پیپلز پارٹی والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 سیٹیں انہیں اور مل جائیں. اچھا, ویسے احتجاج جو ہے وہ جاری ہے وہاں پر, اور ادھر ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جہاں پہ بلال بھٹو زرداری جو ہیں وہ احتجاج میں شامل ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے. تو کیا خیال ہے, وہ دکھائیں اپنے ناظرین کو. آپ کو جی دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو احتجاج جس سے کروا رہی پیپلز پارٹی, اس کی رپورٹ کیا ہے. گلگت بلتستان کو کٹ پتلیوں کے حوالے نہیں کریں گے. ہم گلگت بلتستان کو سلیکٹر کے حوالے نہیں کریں گے. گلگت بلتستان کے عوام اپنے حق میں چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام حق ملکیت چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے نوجوان اپنے حق روزگار چاہتے ہیں. وہ کسی کٹ پتلی کو اپنے حق چھیننے نہیں دیں گے. وہ کسی سلیکٹر کو اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے. وہ کسی سلیکٹر کو اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے. ہم اپنا الیکشن کیمپین جاری رکھ رہے ہیں. ہم احتجاج جاری رکھ رہے ہیں. ہم اپنے چھینے ہوئے سیٹس واپس لے کے گھر جائیں گے, ورنہ بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے. اب دیکھیے, پیپلز پارٹی تو احتجاج کرنا یہ تھا کہ کافی ہائی سٹیکس لگ گئی تھی, کیونکہ بلاول نے پہلی کیمپین کی تھی اور اس میں مہینہ بھر اس میں شامل رہے تھے. اب مسلم یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی وہاں پہ کیمپین کی تھی اور کافی انہوں نے وفاقی حکومت کے ذرائع استعمال بھی کیے, بلکہ ایک امیدوار کو بٹھانے کے لیے ایک وزیر نے اسے اپنا ایڈوائزر بھی بنانے کا اعلان بھی کر دیا. پھر وہ آٹا مفت تقسیم کر رہے تھے. پھر وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں جیتنا ہے کیونکہ ہماری حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کو یہ آپ کو منصوبے دیں گے, ترقیاتی کام کروائیں گے آپ کے حلقوں میں, روزگار دیں گے.
کیونکہ وفاقی حکومت نہیں پیسے دینے ہیں, کیونکہ نیشنل فائنانس کمیشن میں جی بی کا یا گلگت بلتستان کا کوئی علیحدہ سے حصہ نہیں ہوتا. ویسے یہ روایت رہی ہے کہ پچھلے ہم نے دو الیکشن دیکھے تھے کہ جو پارٹی بھی وفاق میں تھی, یہ ہم کشمیر کے الیکشن میں دیکھتے ہیں اے جے کے میں, کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اسی کی وہ بن جاتی ہے, اس لیے کہ وہ نتی ہیں بہت زیادہ وفاق کے ساتھ, اور وفاقی حکومت ہی انہیں ان کے بارے میں فیصلے کرتی ہے. امتیاز صاحب مجھے چیز بتائیے, یہ تمام ملک میں جو ہے وہ ایک ساتھ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ مطلب جے بی کے الیکشن ہو گئے, کشمیر کے الیکشن ہو گئے, وہ ہمارے جو اپنے پاکستان کے اوور آل الیکشن اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے, کیا وجہ ہے؟ یہ ویسے دنیا میں جہاں پہ اسٹیٹس ہیں, اب امریکہ میں تو انہوں نے 2 بار کرتے ہیں, مڈ ٹرم میں بھی کرتے ہیں الیکشن, کچھ اسٹیٹس کا ہو جاتا ہے, کچھ گورنرز کا. ہندوستان میں اب آپ دیکھتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی اسٹیٹ کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہر اسمبلی کوئی ٹوٹ بھی جاتی ہے, اور جب وہ نئی اسمبلی بنتی ہے تو اس نے اپنی ٹینیور پوری کرنی ہوتی ہے, تو ایک سکیڈول نہیں ہو سکتا. پاکستان میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ چاروں صوبوں کے انتخابات اور مرکز کے ایک ساتھ کرائے جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی اسمبلی ٹوٹ گئی, فار ایگزامپل کسی چیف منسٹر نے کہا, تو جب وہ نئی اسمبلی الیکٹ ہوگی تو پھر وہ اگلے الیکشن میں آپ وہ اسمبلی نہیں آ سکتی, اسی وقت پہ الیکشن اس کا نہیں ہو سکے گا, اب وہ اپنی ٹینیور پوری کرے گی, تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. یہ آزاد ادارے ہیں, صوبائی ہو یا قومی اسمبلی ہو. تو اب وہاں پہ جو بحث چل رہی ہے کہ عمران خان نے اور کابینہ نے کہا ہے, اور ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پی ڈی ایم کا بیانیہ تو پٹ گیا ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں, جو لیڈرز ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اسی بات کو تو بیان کر رہے تھے, ہم اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ انجینئرڈ ہوتے ہیں اور اپنے پسند کے لوگ آپ لے کر آتے ہیں, عمل دخل ان کا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے درست ثابت ہو گیا؟ دیکھیے اب ان کے پاس اس سے جو کچھ ہوا وہاں پہ کچھ حلقوں میں ہوا, یہ چیز سب ہوئی, اور یہ بھی ہوا کہ لوگ توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے, اور پھر الیکشن ڈے پہ بھی یہ گڑبڑ ہوئی, اور ووٹنگ کے بعد بھی یہ کم از کم جبیل کے حلقے میں یا ان کا کینڈیڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کا ایوب, اس کے حلقے میں یہی ہوا ہے کہ جو جیت رہا ہے امیدوار, وہ آخر میں وہ اسے آپ ہرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن ڈے کی ریگنگ ہے, اب وہ کہتے ہیں یہ پوسٹ پولنگ ریگنگ بھی ہو رہی ہے, جس میں یہ رزلٹ بدلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی تو وہاں پہ انٹیلیجنس بیورو کو الزام لگا رہی ہے. مجھے کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو نے اور کچھ ایجنسیز نے یہ کام کیا ہے یہاں پہ لوگوں کو توڑنے کا, اور الیکشن ڈے ریگنگ کا, اور بعض رزلٹ میں جو تبدیلی لائی گئی ہے یہ ان کا کارنامہ ہے. اب معلوم نہیں کتنا ٹھیک ہے, لیکن الزام انہوں نے لگایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی سمجھ کیا کہتی ہے؟ میں اس کے بارے میں میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ایویڈنس کے بغیر کسی آپ کو ہر دفعہ آپ بتاتے ہیں خاصی کی بات کہ آپ کو کسی نے فلاں مشورہ کیا, فلاں بتایا, اس الیکشن کے آس پاس کسی نے مشورہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں, مجھ سے کیوں مشورہ کرنا تھا, وہ تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا حلقہ کہاں ہے. اور یہ مجھے گلگت بلتستان پہ بات کرتے ہوئے میں ایک ہیزیٹیشن محسوس کر رہا ہوں. مثلا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ٹوٹ کر گئے تھے مسلم لیگ سے, یا پیپلز پارٹی سے کتنے لوگ توڑ کر وہاں لے جائے گئے, کیسے لے جائے گئے. صحیح. اچھا, وہاں سے ہماری رپورٹنگ بھی بہت زیادہ ایکسٹینسو نہیں ہوتی. آخری دنوں میں کچھ رپورٹنگ کی, یا بلاول کے بھٹو کی رپورٹنگ ہوئی جلسوں کی, یا مریم کے جلسوں کی ہوئی, یا پھر پی ٹی آئی کے وزیروں کی ہوئی. اچھا, بہت بری کیمپین چلائی پی ٹی آئی کے وزراء نے, جس طرح کی زبان استعمال کی, کافی زیادہ لیکن ان کے پاس لیوریج تھا وفاقی حکومت کا. پی ٹی آئی کی وہاں کوئی بڑی تنظیم نہیں تھی, بلکہ پی ٹی آئی کے تو وہاں پہ صدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جس سے یہ ایک حلقہ خالی ہوا جس کا بھی الیکشن ہونا ہے. اب یہاں 22 تاریخ کو جو ہوگا بھی, جی 22 کو اس نے ہو رہا ہے وہاں پہ. اب وہ دیکھیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. اب جو پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ واضح اکثریت نہیں لے سکی ہے, تو یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کا کردار بہت بڑھ جائے گا. صحیح. اور اپوزیشن بھی جو ہے نا مل ملا کے 5 2 7 8 لوگوں کے ساتھ وہ بھی کچھ انڈیپینڈنس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ ہنگ اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب اس میں پاور ہے نہیں آپ کے پاس, آپ کس طرح سے آپریٹ کریں گے؟ یہ تو لوگوں کا مینڈیٹ ہے نا. ٹھیک ہے. کتنے لوگوں نے کس لوگوں نے ووٹ دیا, اس میں کسی کی واضح اکثریت نہیں آئی. تو اب کیا ہوگا کہ وہاں پہ کافی ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کافی لوگ لوٹے بنیں گے. یہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں یہ اپنا بلاک بنا سکتے ہیں, ان میں بھی گروپنگ بن سکتی ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ اپنی پی ٹی آئی اگر حکومت بنائے گی تو اس سے بڑی قیمت وصول کریں گے, ہمیں یہ دو, ہمیں وہ دو, یہ پیسے بھی لے سکتے ہیں. اچھا. اور پیسہ بھی وہاں چلے گا, اور وہاں پہ وہ وزارتیں بھی مانگیں گے. تو لہٰذا پھر اگلا آئے گا کہ 9 نشستوں کا جو ریزرو سیٹس ہیں
اس کا الیکشن ہونا ہے اوکے جس میں 6 عورتوں کی سیٹیں ہیں اور 3 جو ہیں ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں. ٹھیک ان 9 سیٹس پہ بھی بہت پیسہ بھی چلے گا اور ہارس ریڈنگ بھی ہوگی, اور اس میں ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت زیادہ تکڑی ہے, ان کے پاس انتظام ہے سارا, تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے یہ سب کرنے میں. تو ایک بار پھر جو جمہوریت کے حوالے سے جو منفی باتیں ہیں انتخابی عمل کے حوالے سے, پھر گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے, وہ ہمارے سامنے آئیں گی. اب یقیناً یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا تقویت کے باعث دن تھا کہ جب تحریک انصاف نے وہاں پہ زیادہ سیٹیں لی. وہ اسے پیش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت پہ یہ طرح کے عوام کے ووٹ, اعتماد کا ووٹ ہے, اور اس سے پی ڈی ایم کا جو ہے اور اپوزیشن کا, پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا بیانیہ جو ہے اسے رد کر ثابت دیا ہو گیا. بالکل صحیح. یہ ہمارے وزیر اطلاعات نے یہی کہا ہے اور وزراء یہی کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو دیا اور وہ بات کر رہے تھے کہ جو کمپین چلائی گئی ہے اس کو جو ہے وہ مطلب یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے لانچ کیا ہے, پی ڈی ایم جو ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے, ہارنے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا وہ آج عمران خان نے ایک اور بھی کیا کہا. جی آج عمران خان نے آلموسٹ اپنے کچھ وزراء کو بٹھا کر قوم سے خطاب کیا ہے, اچھا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح انتخابات کو شفاف بنانے کی کوشش کی جائے. اچھا جس دن دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے اوکے ان کی حکومت پہ یا وزراء پہ یا وفاق پہ, تو اس دن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کس طرح میں تو بہت صاف ستھری انتخابات کا قائل ہوں, میں نے تو اس لیے سپریم کورٹ تک گیا, 4 حلقے کھولنے کی بات کی, پھر ہم نے دھرنا اسی لیے دیا کہ تاکہ انتخابات شفاف ہو سکے, اور میں نے تو نیوٹرل امپائر کے لیے, میں واحد کیپٹن تھا جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کو لے کر آیا. پہلے پاکستان میں لائے, پھر انہوں نے کہا انڈیا کی ٹیم یہاں پہ آئی اور نیوٹرل امپائر کے ساتھ ہم نے انہیں کھلایا. تو وہ کہہ رہے کہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ الیکشن بھی جو ہے نا شفاف ہونے چاہیے ہوں اور اس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. جیسے پہلے جس ملک میں کرکٹ ہوتی تھی وہاں کے امپائر کھڑے ہوتے تھے, تو وہ کہا جاتا تھا کہ امپائر پلس ٹیم سے ہار گئے, یہ امپائروں نے گڑبڑ کر دی. صحیح. تو وہ انہوں نے آج کہا کہ ہم سینٹ کا الیکشن کرانے کے تیار ہیں ہاتھ کھڑا کر کے, تاکہ یہ ووٹ نہ بکیں اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. حالانکہ اس چیز کا خیال انہیں اس وقت نہیں آیا جب سینٹ میں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ تھا اور 9, 10, 11 لوگوں کو کی لائلٹیز بدلی گئی تھی, جو کہ جب کھلے طور پہ کھڑے ہوئے تو ریزولوشن کے حق میں تو وہ ان کی اکثریت تھی, لیکن جب خفیہ ووٹ پڑا تو 10 کم تھے. تو اسی طرح آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ کھڑا کرا کے کرانے کے تیار ہیں. آج وہ کہہ رہے تھے ہم الیکٹرانک ووٹنگ کرانے کے تیار ہیں. اور وہ بیرون ملک پاکستانی شامل ہونے کا موقع نظر ہے کہ ان کے ووٹ انہیں زیادہ ملتے ہیں تو انہیں بھی کوئی ووٹ کا ہم دیں گے, طریقہ بنائیں گے. یہ وہ آج کہہ رہے تھے الیکٹرل ریفارمز پہ نے بڑا کام کیا ہے. اچھا, وہ یہ اس پس منظر کی بات تھی. مجھے بڑا دلچسپ لگی بات عمران خان کی کہ آج جب کہ دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے گلگت بلتستان میں اور دھرنا ابھی تک چل رہا ہے اور وہاں لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور حکومت پہ ایک بڑا الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے پہلا انتخاب کرایا ہے اس پہ اتنا مشکوک ہو گیا, تو عمران خان اس دن بات کر رہے ہیں شفاف انتخابات. اچھا, اب اس میں جو اپوزیشن جو ہے کہہ رہی ہے, مریم کہہ رہی ہیں, بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو بیانیہ یہی تھا کہ اس ملک میں ووٹ کی عزت نہیں ہے اور ووٹ کو عزت دی جائے, اور یہ کہ یہ انجینئرنگ کی جاتی ہے, الیکشن کے نتائج بدلے جاتے ہیں, اور ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا حکومتیں نکالنے اور حکومتیں لانے, انتخابات میں نتائج بدلنے یا دھاندلی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیانیہ اس سے صحیح ثابت ہوا ہے. صحیح ثابت ہوا. اب دیکھیے اب اس میں جو فضا بنی ہے وہاں پہ اس کا بڑا برا اثر پڑے گا حکومت کے اور اپوزیشن کے تعلقات پہ. یہ بڑی مشکل ہوگی کہ یہ کسی بات پہ, ابھی عمران خان نے اعلان کر دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے جو پروویژنل پروونس کا جو معاملہ ہے وہ ہم لائیں گے اور اپنا وعدہ پورا کریں گے. وہ اپوزیشن کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں کہ تو آئینی ترمیم ہوگی, اور آئینی ترمیم پہ سب کا متفق ہونا ضروری ہے. اس میں 2/3 اکثریت چاہیے جو کہ نہیں ہے ان کے پاس, عمران خان کے پاس. اب اس میں پھر گیم ہوگا, پھر یہ سیاسی فٹ بال بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان اس کا ہوا نا بہت بڑا, ایک تو خود الیکٹرل پروسیس پہ سوال اٹھ گیا ہے, انتخابی عمل ٹھیک ہے پھر سے سوال اٹھ گیا ہے. بھلے وہ پوری طرح صحیح ہے یا نہیں ہے, تب بھی اٹھ گیا ہے. یہ سوال تو ابھی 2018 کے الیکشن میں بھی تھا اور اب اس پر بھی ہے. دوسرا یہ کہ ان بھارت کو بڑا موقع مل جائے گا اور عالمی میڈیا میں
یہ جو الزامات ہیں ان کا خوب چرچہ ہوگا، اور انتخابات کی جو صحت ہے، یہ لیجیٹیمیسی ہے، اس کے اوپر عالمی میڈیا میں سوالات اٹھ گئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کافی زیادہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پہ اپنے کچھ شک و شبہات کا اور ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ فین والوں نے بھی کہا ہے، جو کہ باڈی ہے یہاں پہ میڈیا جو انتخابات کو واچ کرتی ہے، کہ ان کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا بعض پولنگ اسٹیشن میں۔ صحیح۔ تو یہ کافی چیز جو ہے، اس کا جو خود گلگت بلتستان کا جو پروویژنل پروونس بنانے کا جو پلان ہے، جس پہ پہلے اتفاق ہو گیا تھا، جس میٹنگ میں جنرل باجوہ تھے اور عمران خان نہیں آئے تھے، اور وہاں پارٹیز ایگری کر گئی تھی کہ ہم اسے پروویژنل پروونس بناتے ہیں۔ لیکن اب جس طرح کا یہ ڈسپیوٹ کریٹ ہوا ہے، اور اس پہ جو کنٹروورسی الیکشن کے حوالے سے اور اس کے نتائج کے حوالے سے بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پروونس والا معاملہ کھٹائی میں جا سکتا ہے؟ اس پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اوکے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ پارٹیاں پھر سے اسے فٹ بال بنائیں اس ایشو کو، کیوں نہ وہاں کے عوام کو ریفرینڈم کرا لیا جائے۔ آپ نے لاسٹ میں بھی یہ بات کی تھی، میں کہہ رہا تھا ریفرینڈم کرائیں، ہاں جی، تاکہ اس میں یہ نہیں ہوگا پارٹیز، یہ ساری پارٹیز مل کر کیمپین کیا کریں گی کہ جی گلگت بلتستان پاکستان میں شامل ہو جائے، یہی کیمپین کریں گے یہ بالکل پارٹی۔ صحیح ہے۔ یہ کافی سنی سی کیمپین لگ رہی۔ ماضی کا بہت ایک انٹرسٹنگ سوال ذہن میں لہٰذا اس میں کوئی پاکستان زیادہ اعتماد کے ساتھ وہ ریفرینڈم کرا سکتا ہے، بالکل، جو کہ ہندوستان جموں کشمیر میں یا لداخ میں نہیں کروا سکتا۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اب انتخابی یہ جس طرح کی کنٹروورسی بنی ہے، اس کے بعد کافی سوالات اٹھیں گے اس فیصلے پہ بھی جو کہ انتخابات میں اٹھ رہے ہیں۔ آل رائٹ، تو ابھی کے لیے جو اس پہلے ہم کنکلوڈ کریں، آپ کیا فائنل جو ہے وہ ورڈ کہنا چاہیں گے کہ جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو اپوزیشن کے، ان کو کس رخ پر جو ہے اس الیکشن کے بعد چلنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، وہاں پہ لوگ اپنی لائلٹیز بدلیں گے، بیلنس جو ہے، توازن جو قوت ہے وہ 7 آزاد کے پاس ہے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ اوکے، ابھی بھی گیم پلٹ سکتی ہے۔ ہاں، اوکے، پیپلز پارٹی آپ والے، کو کیا لگتا ہے مجھے پتا ہے، مجھے بھی بتایا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں سے کہ وہ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، اوکے، لیکن انہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ان کی اپنی سیٹیں کتنی ہیں۔ ٹھیک۔ تو دوسری طرف مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں عمران خان اپنے 3 وزراء کو، اور گنڈا پھور کو بھی دے رہے ہیں، جنہوں نے بہت مغلظانہ گفتگو کی، کیمپین چلائی وہاں پہ۔ اب باہر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہمارا پولیٹیکل کلچر کوئی اچھا نہیں ہے اس ملک کا، اس کو وقت سے امپروو ہونا چاہیے تھا، مزید خراب نہیں ہونا لیکن چاہیے یہ جو الزام لگایا ہے نا پیپلز پارٹی والے لگا رہے ہیں، انٹیلیجنس بیورو پہ لگا رہے ہیں، اور کچھ اور ایجنسیز بھی لگا رہے ہیں، اور وہ تو کچھ لوگوں کے نام بھی لے رہے ہیں۔ اوکے، میں یہاں لینا نہیں چاہتا کہ بھئی یہ جنہوں نے گڑبڑ کی ہے الیکشن۔ ہمارے دیکھنے والے آپ کو کہتے ہیں کیا بہت محتاط جو ہے تجزیہ کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، صحیح، ورنہ یہاں پہ بہت سوشل میڈیا پہ شو چل رہے ہیں جہاں لوگ چلاتے رہتے ہیں، میں وہ نہیں کر سکتا، بینگ اے رسپانسبل جرنلسٹ۔ دیٹس اے گڈ ون، رسپانسبل، اور کہتے ہیں نا کہ وہ باریک نگاہ رکھنے والے جرنلسٹ۔ آپ کے تھینک یو فار یور تجزیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ دیکھ رہے تھے انگیخت، امتیاز عالم اور میرے شہپارہ سلیم کے ساتھ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ چینل بدلو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔